بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر اور میٹرک کی کلاس میں ایک سوال ہے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے اور اس کے حوالہ متن کے اور سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو کلاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں یہ سوال نمبر 3 ہے اینول پیپر میں۔ تو آج ہم اس ٹیکنیک کے بارے میں سیکھیں گے کہ سیاق و سباق کا ایک مکمل جامع سوال ہم نے کس طرح تحریر کرنا ہے۔ تو آئیے آج کا یہ ایک خاکہ جو ہم نے تیار کیا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ایک سیاق و سباق، تشریح، حوالہ متن ہم نے کس طرح اس سوال کو مکمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہائڈنگ ہے وہ آپ دیں گے سوال نمبر 3 کی، اور اس کے بعد پیراگراف کی تشریح، یعنی جو اقتباس آپ کے پیپر میں دیا گیا ہوگا، 2 اقتباس دیے گئے ہوں گے، آپ نے ایک چننا ہوگا۔ ان دونوں میں سے جو آپ اقتباس چنیں گے، سب سے پہلے آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ اقتباس کس سبق میں سے لیا گیا۔ اس یقین دہانی کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے پیراگراف، اور اس پیراگراف جو آپ نے اقتباس چنا ہوگا اس اقتباس کے شروع کے 2-3 الفاظ جو ہیں وہ آپ پہلی لائن میں لکھیں گے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر 2 لائنیں ڈاٹیں لگا کے اس پیراگراف یا اس اقتباس، اس عبارت کا جو اختتامی الفاظ ہوں گے 2-3 آپ نے وہ درج کرنے ہوں گے، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح یہ آپ کا پیراگراف درج ہو جائے گا تاکہ چیک کرنے والے کو علم ہو جائے کہ یہ فلاں اقتباس کی شرح کر رہا ہے، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے، اس کا حوالہ متن بتا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئے گی ہمارے ہیڈنگ حوالہ متن کی۔ حوالہ متن یہ ہیڈنگ دی ہم نے۔ حوالہ متن میں ہم جو حوالہ متن ہے یہ 2 نمبر پہ مشتمل ہے۔ 1 نمبر ہے اس میں سبق کا عنوان کا، یعنی جو عبارت، جیسے یہ آپ نے تحریر کی ہے، یہ عبارت یہ کس سبق سے لی گئی ہے، اس میں آپ نے سبق عنوان دینا، جیسا کہ یہ عبارت ہم نے لی مثال کے طور پر تشکیل پاکستان سے۔ اب دوسرا نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام کا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے درج کرنا ہے اس کے جو سبق کا نام ہوگا، مصنف کا نام ہوگا، آپ نے ہیڈنگ کے بالکل سامنے لکھنا ہے۔ یہ سبق کا عنوان لکھ کر اس کے نچلی لائن پہ اس کا نام نہیں لکھنا، بالکل سامنے لکھنا ہے۔ 1 نمبر سبق کا عنوان کا ہو گیا، 1 نمبر سبق کے مصنف کا نام کا ہو گیا۔ اگر آپ کو معلوم ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، یا اس صنف کے بارے میں کہ یہ جو تحریر آئی ہے سبق میں سے یہ کون سی صنف ہے، سیرت ہے، خاکہ نگاری ہے، یعنی کیا چیز ہے، اگر ان چیزوں کا معلوم ہو تو آپ نے ان کے بارے میں یہ ہیڈنگ دیکھ کے ان کے سامنے لکھنا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کے 2 نمبر یہاں پہ سبق کا عنوان اور مصنف کے نام تک مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ حوالہ متن مکمل ہو جائے گا آپ کا، اس کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے گیا۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو عبارت ہے آیا کہ وہ سبق کے بیچ میں سے لی گئی ہے، شروع میں سے لی گئی ہے، یا آخر میں سے لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ عبارت، موسٹلی یہ ہوتا یہی ہے کہ وہ عبارت جو ہے وہ سبق کے درمیان میں سے، بیچ میں سے لیتا ہے، تو جب بیچ میں سے عبارت آ جائے گی تو آپ نے سیاق و سباق یوں شروع کرنا ہے جیسا کہ دیے گئے پیراگراف سے قبل، یعنی وہ پیراگراف، یہ جو ہم نے شروع میں پیراگراف لکھا ہے جس کی ہم نے شرح کرنی تھی، دیے گئے پیراگراف سے قبل مصنف اس سبق میں یہ بات کرتا ہے یا یہ کہتا ہے، اس لائن کے ساتھ آپ نے اس سیاق و سباق کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ سیاق و سباق ہے یہ 9، 10 یا 11 لائنوں میں مکمل کرنا ہے۔ اس کی یہی لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے۔ اور سیاق میں آپ 4.5 لائنیں یا 5 لائنیں کر لیں۔ جب آپ سیاق مکمل کر لیں گے تو 4.5 لائنیں یا 5 لائنیں مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جائیں گے سباق پہ۔ سیاق مکمل ہو گیا یہاں تک ہمارا۔ اب ہم اس کا سباق لکھ رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم سباق لکھیں گے تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ وہ عبارت جس کی ہم نے شرح کرنی ہے
اس کے بارے میں سیاق و سباق میں کچھ بھی نہیں تحریر کرنا، کیونکہ وہ عبارت دی گئی ہے صرف شرح کرنے کے لیے۔ اب سباق ہم لکھ رہے ہیں تو سباق میں ہم نے اس عبارت کے بارے میں کوئی بھی بات اس میں درج کیے بغیر ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کے بعد، یعنی وہ پیرا جو آپ نے سوالی پیپر میں سے دیکھا ہے پڑھا ہے، اب اس کے بعد کی بات ہم نے کرنی ہے سباق میں۔ تو یہاں پہ دیے گئے پیراگراف کے بعد کی بات آپ نے 4.5-5 لائنوں میں مکمل کرنی ہے۔ تو جب یہ باتیں آپ سیاق و سباق کی 9-10 میکسیمم 11 لائنوں میں مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آخر پہ آپ نے یہ ضرور درج کرنا ہے آخری لائنوں میں کہ دیا گیا پیراگراف تقریباً سبق کے وسط میں سے لیا گیا ہے، تاکہ چیکر کو پتہ چلے کہ یہ اس بچے کو اتنا معلوم ہے کہ یہ سبق وسط میں سے لیا گیا ہے، شروع میں سے لیا گیا ہے یا آخر میں سے لیا گیا ہے۔ اگر وہ پیراگراف شروع میں سے لیا گیا ہو تو پھر آپ یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ دیا گیا پیراگراف تقریباً سبق کے شروع میں سے لیا گیا ہے، آخر میں سے لیا گیا ہو تو پھر بھی آپ بتائیں گے کہ یہ پیراگراف سبق کے آخر میں سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ 8-9 اور میکسیمم 11 لائن تک آپ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ اب سیاق و سباق میں آپ نے وہ باتیں تمام تحریر کی ہیں جو متعلقہ عبارت دی گئی تھی تشریح کے لیے، اس کے علاوہ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں سیاق و سباق میں پورے سبق کی بات اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے۔ جب یہ آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اس عبارت کی تشریح کریں گے جو آپ کے سوالی پیپر میں وہی تشریح والا سکیچ آپ کے سامنے ہے اس وقت جس سبق کا ہم نے لیا ہے۔ اب وہ بات آگے چلتے ہوئے اگر آپ تشریح کے دوران کوئی انگلش کی کوٹیشن بھی درج کرنا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھا امپیکٹ ڈالے گی، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کوٹیشن کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ایڈ کر دیں۔ جو چیز آپ یہ کچھ مناسب سمجھیں، جو چیز آپ یہ چیزیں ایڈ کریں گے، جیسا کہ تہذیب الاخلاق ایک رسالے کا نام ہے، یہ کوٹیشن جو ہے یہ انگلش والی اور اس کا ترجمہ جو ہے جی آپ مارکر کے ساتھ واضح کریں گے تو خوبصورتی زیادہ بڑھے گی اور آپ کو نمبر میکسیمم دے گا۔ کوئی بھی اردو کا پیپر چیک کرنے والا ہو وہ پیپر بالکل لفظ بہ لفظ نہیں پڑھتا، وہ پیپر کی خوبصورتی، آپ کی خوش نویسی، آپ کی ٹیکنیک کہ آپ نے پیپر سالو کس طرح کیا ہے اور آپ نے صحیح انداز میں واقعہ سالو کیا ہے، تو دراصل وہ ایک سرسری نظر سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کے نمبر لگاتا ہے۔ میں پھر بتانا چاہوں گا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کلاس کے حوالے سے یہ جو سیاق و سباق کا سوال ہے 15 نمبر پر مشتمل ہے، 2 نمبر آپ کے حوالہ متن کے، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر آپ کی تشریح کے ہیں۔ اور یہ مکمل ایک سکیچ جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے پیش کیا ہے، اسی ترتیب سے آپ لکھیں گے، اسی طرح واضح کر کے خوبصورت کر کے لکھیں گے تو آپ کے 15 میں سے میکسیمم نمبر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔